Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. So today our topic is the Savior of Mankind again, lesson number 29, unit number 1. The Savior of Mankind. You know very well about the meaning of this title now? The Savior, Najat Dehinda, اور دا کا article لگا ہوا, it means that this is a special personality of mankind, انسانیت کا, اور انسانیت کا نجات دہندہ our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. The title is suitable for him, the Savior of Mankind. Look, these techniques which I told you last time, so these techniques are very much important کہ آپ ان کو ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق سب کچھ کریں. دیکھیں, always start reading from the chapters name. ہم نے چیپٹر نیم سے ریڈنگ اسٹارٹ کی تھی, انڈرسٹینڈ کیا تھا اس کو, پھر پیراگراف کو سینٹینس بائی سینٹینس پڑھا اور اس کو ڈیفیکلٹ ورڈز کو انڈر لائن کر لیا, ڈکشنریوں سے میننگز دیکھ لیے, پھر پیراگراف کو پڑھا, وہ آسان ہو گیا ہمارے لیے. اور اگر کوئی لائن سمجھ نہ آئے تو اس کے اگلے پچھلی لائن سے اس کو ریلیٹ کریں, پھر سمجھ آ جائے گا. پھر پیراگراف کے کی پوائنٹس نکال لیں اسکمنگ اور اسکیننگ کی ایکٹیویٹی سے, دین اٹ ول بی ویری ایزی ٹو comprehend it well and answer the given question. Okay, so these points are very much important. تو انہی پوائنٹس کو سامنے رکھیں, ہم آگے پیراگراف کی ریڈنگ کرتے ہیں. دیکھیے, now before going to read the paragraph must understand the title, the Savior of Mankind, جو ہماری ٹیکنیک کا فرسٹ پوائنٹ تھا. Savior of Mankind, انسانیت کا نجات دہندہ. Who is the Savior of Mankind? Definitely یہ پکچر آپ کو بتا رہی ہے کہ our beloved Prophet حضرت محمد, peace and blessings of Allah Almighty be upon him, is the Savior of Mankind. Clear? Let's see, we are going to read this paragraph number 4. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age, 38 سال کی عمر کے, he spent, وہ گزارتے تھے, most of his time, اپنا زیادہ تر وقت, in solitude, تنہائی میں, and meditation, غور و غوض میں, مراقبے میں, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی جگہ مخصوص کی ہوگی اس کے لیے. ان دا کیو آف ہیرا, غار ہیرا کے اندر گزارتے تھے. یعنی جب نبی رحمت 38 سال کے ہوئے تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں, غور و غوض میں گزارتے, غور و فکر کرتے. مراقبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اپنے وجدان میں بہت آگے جاتا ہے, سوچوں میں بہت آگے جاتا ہے اور سوچتا ہے, غور و غوض کرتا ہے. ان دا کیو آف ہیرا, غار ہیرا میں, he used to the use when you are going to explain your habit of past, جب past کی کوئی habit بیان کی کرنی ہو تو اس لیے used to کا استعمال کرتے ہیں. چونکہ نبی رحمت کی عادت بن چکی تھی کہ آپ الگ ہو جاتے, آپ غار ہیرا میں جا کے جو ہے تنہائی میں مراقبہ کرتے, غور و غوض کرتے. so he used to retire, وہ الگ ہو جاتے, ریٹائرمنٹ الگ ہو جانا, ریٹائرمنٹ چلے جانا. he used to retire, وہ الگ ہو جاتے, with food and water, کھانے اور پانی کے ساتھ, and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty, اور گزارتے اپنے دن اور اپنے ہفتے in the remembrance of Allah Almighty, اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے. یعنی جب آپ وہاں جاتے غار ہیرا کے اندر, کچھ پانی, کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لے جاتے, کچھ جو اپنے ساتھ, یعنی مختلف جو سادہ غذا نبی رحمت کھاتے وہ لے جاتے, اور کئی دن, کئی ہفتے وہاں پہ گزارتے. اور کیا کرتے, ریممبرنس آف اللہ المائٹی, اللہ کی یاد میں گزارتے. the period of waiting had come to a close, the period of waiting, انتظار کا لمحہ, had come to a close, ختم ہونے کو تھا. his heart was overflowing, ان کا دل جو ہے وہ لبریز ہو چکا تھا. with profound compassion for humanity, profound, شدید, compassion, جذبے سے, ہمدردی کے جذبے سے, for humanity, انسانیت کے, ان کا دل لبریز ہو رہا تھا. with profound compassion for humanity, شدید جذبہ ہمدردی سے, for humanity, انسانیت کے لیے, انسانیت کے لیے شدید جذبہ ہمدردی کے جذبے سے ان کا دل بھر چکا تھا. یا he had a pressing urge, ان کی ایک شدید خواہش تھی. he had a pressing urge, pressing شدید, urge خواہش تھی, to eradicate, کہ وہ خاتمہ کر دیں, ختم کر دیں, کیا, wrong beliefs, غلط عقائد کو, social evils, معاشرتی برائیوں کو, cruelty, ظلم کو, and injustice, اور ناانصافی کو. تو نبی رحمت کی خواہش کیا تھی شدید, کہ وہ
خاتمہ کر دیں غلط عقائد کا, معاشرتی برائیوں کا, ظلم کا اور ناانصافی کا. So these are the things which are going on that time, اس وقت ہو رہی تھی. اوکے یہ چیزیں اس وقت چل رہی تھی کہ غلط عقائد بھی تھے, معاشرتی برائیاں بھی حد سے زیادہ تھی, ظلم اور بربریت حد سے زیادہ تھی, ناانصافیاں چل رہی تھیں. تو آپ کا دل اب بھر چکا تھا کہ میں ان چیزوں کو, آپ کی شدید خواہش تھی کہ میں ان چیزوں کو ختم کر دوں. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ, اب وہ لمحہ آ چکا تھا. when he was to bestowed with نبوت, جب انہیں عطا ہوئی, when he was to bestowed, جب انہیں عطا ہوئی with نبوت, انہیں نبوت عطا ہوئی. one day when he was in the cave of Hira, یہاں پہ ایک مسکنسیپشن دور کر لیجیے گا, نبوت عطا ہونا نہیں, نبوت کا اظہار کرنا. چونکہ نبی تو وہ پیدائشی نبی تھے, لیکن اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق ابھی تک اظہار نبوت نہیں ہوا تھا. سو اللہ رب العزت نے پھر انہیں اظہار نبوت کے لیے چن لیا, نبوت کے اس منصب کے لیے. اور one day when he was in the cave of Hira, جب آپ غار ہرا میں تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام came, آئے, and conveyed, اور پہنچایا to him, انہیں the following message of Allah Almighty, اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچایا. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ سورہ علق کی آیات, یہ پہلی 5 آیات جو ہے وہ ایز اے میسج ان کو ملی. کیا تھی؟ read in the name of the Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and the Lord is most bountiful, who taught man that which he knew not. Read in the name of the Lord, اس رب کے نام سے پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے. who created, جس نے تخلیق کیا, created man, انسان کو تخلیق کیا, from a clot of congealed blood, from a clot, ایک لوتھڑے سے, of congealed blood, جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تشکیل کی, انسان کو تخلیق کیا. read, and the Lord is most bountiful, پڑھیے, اور وہ رب بڑا رحیم ہے, bountiful, کرم کرنے والا, رحم کرنے والا. who taught the use of the pen, جس نے انسان کو قلم کا استعمال سکھا دیا. taught man, سکھایا انسان کو, that which he knew not, جو وہ نہیں جانتا تھا, اس کو وہ علوم عطا کیے گئے جو وہ نہیں جانتا تھا. اور دیکھیں علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو ان کو 8 لاکھ علوم سکھائے گئے. تو مختلف روایتوں میں مختلف چیزیں ملتی ہیں. اور اس طرح ایک دفعہ میں نے تفسیر عثمانی میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو کم و بیش 1 لاکھ زبانیں ان کو آتی تھی. اس قدر علم عطا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ فرشتوں کو بھی یہ علم نہیں عطا کیا گیا. کلیئر؟ So if you have any difficult line, must read it again and again, meaning clear کریں. So according to those techniques you must read this paragraph. Look at the revelation, وحی of the divine message, عطائی پیغام کی, اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا یا الہامی پیغام کی جو وحی تھی, which continued, جسے جاری رہنا تھا, for the next 23 years, جسے اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا, had begun, شروع ہو چکی تھی. یعنی وہ وحیوں کا سلسلہ اور وہ پیغامات کا سلسلہ جسے آگے 23 سال تک جاری رہنا تھا, اب وہ شروع ہو چکا تھا, پہلا پیغام آ چکا تھا. and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen, اور نبی رحمت had arisen, کھڑے ہو چکے تھے, to proclaim, کہ وہ دعویٰ کریں, اعلان کریں, the oneness of Allah, اللہ کی وحدانیت کا یعنی توحید کا, and the unity of mankind, انسانیت کی اتحاد کا. نبی رحمت اب اس چیز کے لیے کھڑے ہو گئے کہ وہ دعویٰ کر دیں یا اعلان کر دیں اللہ کی توحید کا اور انسانیت کے اتحاد کا. His mission was, ان کا مشن تھا, ان کی مہم تھی, to destroy, کہ وہ تباہ کر دیں, the nexus, اس بندھن کو, of superstition, توہم پرستی کے, ignorance, جہالت کے, and disbelief, اور بے اعتقادیوں کے بندھن کو توڑ دیں, تباہ کر دیں, and set up, اور قائم کریں, a noble conception of life, زندگی کے اعلیٰ مقدس تصور کو قائم کر دیں. اور زندگی کا مقدس تصور جو ہے وہ اسلام نے ہمیں دیا ہے. اس سے قبل جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سابقہ قومیں بھی اپنے نبیوں کی طریقوں سے ہٹ گئیں اور جہالت کی گہرائیوں اور دلدلوں میں ڈوب گئیں. تو نبی رحمت نے ایک اعلیٰ مقدس تصور آف لائف, زندگی کا قائم کیا, and lead mankind, اور رہنمائی کی انسانیت کی, to the light of faith, ایمان کی روشنی کی طرف لے کے آئے, and divine bliss, اور عطائی خوشی کی طرف لے کے آئے, الہامی خوشی کی طرف لے کے آئے. So this is the way that how our beloved prophet
guided the people, guided the whole nation towards light of faith. Clear? So difficult words underline कीजिए, पैराग्राफ को अगेन एंड अगेन पढ़िए, जहाँ कोई लाइन समझ नहीं आती दोबारा पढ़ें, कोई लफ्ज समझ नहीं आता उसकी मीनिंग्स देखें. So then translate into Urdu. Clear? Now see this activity number 1, the savior of mankind, इंसानियत के निजात दहंदा में से देखते हैं कि what was the condition of the mankind before the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबी रहमत से पहले क्या हालत थी लोगों की. तो हमने नबी रहमत से पहले लोगों की हालत पैराग्राफ में पढ़ी है. क्या हालत थी? आप अपने तौर पर भी देखें कि नबी रहमत की ने से कबल लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे. Why did the रसूल stay in the cave of Hira? क्यों गार हिरा में क़याम करते थे नबी रहमत? क्या वजह थी? क्या करने जाते थे वहां पे? What is the reason behind it? Why did the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stay in the cave of Hira? क्यों क़याम किया था उन्होंने गार हिरा में? जब वो 38 इयर्स के हुए तो अलग हो जाते थे, अपना कुछ खाना पीना लेकर गार हिरा में चल जाते. वहां जाके करते क्या थे? क्या करते थे? What was the first revelation? सबसे पहली वही क्या थी? पहली वही के अल्फाज आपने इसके आगे लिख देने हैं. What was the first revelation? क्या पहली वही थी? क्या उसके अल्फाज से उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या नबी रहमत को सिखाया है, क्या बताया है? You must read these questions and try your level best to understand it well, understand the sense of these questions and try your level best to answer in simple English. Okay, this is your first activity. Now see the second activity, translate into Urdu. I got these important lines from those paragraphs which we read today. देखिए, he used to retire. आपने यहाँ इस तरह ही पढ़ना, आहिस्ता और ठहर. he used to retire, यहाँ तक समझ ले पहले. he used to का इस्तेमाल क्या होता है? माजी में किसी आदत को बयान करने के लिए. used to retire वो अलग हो जाया करते थे. with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. बस 3 chunks 4 chunks में बदलें इनको. he had a pressing urge. he had a pressing urge. क्या urge थी? to eradicate. किसको eradicate करना हो? wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. so इसका translate कर देना. his mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, disbelief and set up a noble conception of life. so इस तरीके से ठहर के पढ़ें, then it will be very easy for you to translate into Urdu. So try your level best with interest. You must read these lines and then translate into Urdu. This is your home task also, beta. So try your level best to read paragraphs carefully and then make the gist of that paragraph. Find out the main point from those paragraphs. Then try your level best to solve these 2 activities. All the best, beta. Take care. Allah Hafiz.